چلو آ جائے جی جی کیا ریلیشن ہے، کیونکہ ایفٹینسی نے بھی اس میں تصدیق کر دی اپنے ای میل میں. تو دوسرا یہ ہے کہ بتائیے گا کیا پاکستان ڈیفیمیشن کیس فائل کرے گی یو کے اور یو اے ای میں؟ دیکھیے یہی سب سے دلچسپ بات ہے کہ سب سے پہلے جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی تفتیش کرنے کا، کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ تفتیش کر سکتے ہیں. یہ بات سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ اللیگل ہے، اس میں جو معاملے خصوصی ہیں وہ اللیگل ہیں. نیب حکومت کے ماتحت نہیں ہوتی، نیب ریاست کا ادارہ ہے، اور یہاں پر کھلم کھلا اس کیس میں تو ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ یہ دونوں ادارے مل کر انگلینڈ میں کام کرتے رہے ہیں ان کی این سی اے کے ساتھ کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی وہاں سے منی لانڈرنگ کا یہ حاصل کر لیں، کوئی فیصلہ یا کوئی جرم کا فیصلہ حاصل کر لیں. اس سے پہلے بھی ان کے مشیر وزیر یہ معاملے خصوصی کہتے رہے جی ہم یہ کام کرا رہے ہیں. وزیر اعظم خود کہتا رہا ہے جب نیب نے کوئی گرفتاری کی یہ گرفتاری میں نے کروائی ہے. تو اسی لیے آج کوشش ہے کہ 76 سال کے چیئرمین نیب کو 4 سال اور دے دیے جائیں، کیونکہ ایسا چیئرمین نیب ان کو نہیں ملے گا جو میرا خیال ہے کہ این سی اے کی جو فیصلہ ہے اس کو شاید پڑھ بھی نہ سکے کہ کیا الزامات آپ نے لگائے تھے. آپ کے نیب کے لوگوں نے جا کر الزامات لگائے انگلینڈ کے اندر، اور ان کے پر کیا وہاں پر انہوں نے تفتیش میں نکلا ہے کہ کچھ نہیں نکلا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی جرم نہیں ہوا. تو یہ معاملات ہیں. اچھا صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ برطانوی جو ایجنسی ہے اس نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے، تو کیا آپ سلمان شہباز صاحب کب وطن واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو آپ کلیئر ہو چکے ہیں، اب تو کوئی خوف نہیں ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ جو پیسے باہر کے اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں وہ لیگل طریقے سے یہاں پہ گئے، جو قانون تقاضے تھے ان کو پورا کر کے بھیجا گیا. پاکستان آئی ایم ایف اور دیگر اداروں سے قرضے لے رہا ہے، ایسی کیا ضرورت پڑی کہ باہر اکاؤنٹ کھلوا کے وہاں پہ جا کے پیسہ سیو کیا؟ دیکھیں جب میں ٹیکس دے دیتا ہوں میری انکم ہوتی ہے، میں جہاں پر اس کو استعمال کروں ملک کے اندر وہ میرا حق ہے، اس میں آپ میرا حق مجھ سے نہیں لے سکتے. سلیمان شہباز صاحب ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے. وہ ملک میں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی انصاف نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں پر نہیں. آپ نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے، وہ وقت پہ آئیں گے اور اپنے ان معاملات کا مقابلہ کریں گے. باسی صاحب، ایک تو یہ جو رپورٹ ہے یہ کب تک آپ لوگ اسے پبلک کریں گے؟ سیکنڈلی کوئی ڈیفیمیشن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف شہباز شریف کے اور سلمان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں آیا اور منی لانڈرنگ سے تمام چیزوں سے بری ہو چکے ہیں، تو کیا مسلم لیگ نون یا شہباز شریف یا انڈیویجول سلیمان شہباز کوئی ڈیفیمیشن کا اس حکومت کے خلاف ڈیمیجز کا کوئی کلیم کرے گا برطانیہ میں یا پاکستان میں ہی؟ دیکھیں جہاں تک ڈیفیمیشن کی تعلق ہے، یہ حکومت تو اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ آپ دن میں 10 کیس بھی ڈیفیمیشن کے کریں تو کوئی آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا. یہ آپ کے سامنے ہے ساری بات. این سی اے جو ہے وہ کوئی رپورٹ جمع نہیں کراتی. این سی اے جواز دیتی ہے کہ کیوں میں اکاؤنٹ فریز کر رہا ہوں. میرے پاس یہ انفارمیشن پاکستان حکومت نے دی ہے، مجھے یہ شبہ ہے اس انفارمیشن کی بنیاد پر کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو یہ اکاؤنٹ فریز کیے جائیں. اکاؤنٹ 12 مہینے فریز ہوئے، پھر 6 مہینے فریز ہوئے، پھر 6 مہینے فریز ہوئے. اس کے بعد این سی اے نے لکھا کہ نہیں اب ہمیں کچھ ملا نہیں ہے، آپ اکاؤنٹ فریز جو فریز ہے اس کو ختم کر دیں. یہ ثبوت ہوتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس کو اسی سے متعلق ایک بات اور ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کیس کے بہانے سے نیب اور ایسٹ ریکوری یونٹ کے کتنے لوگوں نے لندن کے پھیرے لگائے ہیں اور کتنا ٹی اے ڈی اے بنایا ہے، وہ سارا بھی بھاگ کے سرکار ان سے ریکور کرنا چاہیے. ابھی تک تو براڈ شیٹ کا پتہ نہیں چلا کہ وہ پیسے کس کی حما پر کھائے گئے ہیں، کس نے کھائے ہیں. تو
ہم چیئرمین نیب سے توقع کریں گے وہ یہ بتا دیں کہ ان کا ARU سے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ سے کیا تعلق ہے، یا حکومت بتا دے، وزیر اعظم بتا دے کہ اس کا نیب سے کیا تعلق ہے. کیونکہ میں بھی وزیر اعظم رہا ہوں، ہم تو نے کبھی کسی سے نہ کبھی نیب سے میٹنگ کی ہے، کیونکہ نیب تو ہمیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. کہ تو آج وزیر اعظم عمران خان یہ بتا دے کہ اس کا اس نیب کے معاملے سے، نیب سے کیا تعلق ہے اس کے دفتر کا. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے میرے بھائی خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کر دی ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے. انہوں نے بیان جاری کر دیا ہے کہ میں نے وہاں جو لوگ موجود تھے سب نے اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے مقامی سطح کی سیاست کی بات کی ہے، اور یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. ویڈیو پہ میں موقع پہ تھا. اسی ARU کے ساتھ ہی ملا ہوا کیا آپ یہ جو تمام یہ اب کیس کا مکمل ہو چکا ہے، آج شہزاد اکبر کی طرف سے ایک کہا گیا ہے کہ آپ مٹھائیاں کھانا، اور بلکہ ایک اور وزیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ مٹھائیاں کھانے کا وقت جو ہے نا ختم ہوا جاتا ہے، اگلے ہفتے FIA کی پیشی ہے. تو کیا اگر FIA شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح کے ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں اور جس طرح بار بار آف دا ریکارڈ بھی بتا رہے ہیں، اگر گرفتار کرتے ہیں تو نون لیگ اس وقت پھر کیا کوئی اپنا ریئیکشن کے لیے کوئی تیاری آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے؟ کیونکہ لگ تو یہ رہا ہے دیکھیں گرفتاری سے ہم نہیں گھبراتے. گرفتاری سے وہ گھبرائیں جو پہلے جہاز پر چڑھیں گے جب یہ حکومت جائے گی. بے گناہوں کے بھی گرفتار بالکل بے گناہ، اس سے پہلے بھی بے گناہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ساری بے گناہ ہیں. ایک الزام نہ آج تک لگ سکا ہے نہ ثابت کر سکے ہیں. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نیب میں بھی وہی باتیں کر رہے ہیں اور FIA میں بھی وہی باتیں کر رہے ہوں. مجھے بتائیں کسی نے یہ بات کبھی سنی ہے؟ یہ بتا دیں کہ چیئرمین نیب کو جو توسیع دی جا رہی ہے اس کے اوپر نون لیگ کا موقف کیا ہے؟ کیا آرمی چیف کی توسیع کی طرح ڈھیر ہو جائے گی نون لیگ، یا مطابق کرے گی؟ آرمی چیف کی توسیع کی بات تاریخ کا حصہ ہے. آرمی چیف کی توسیع تاریخ میں ہوتی رہی ہے. چیئرمین نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سٹینڈیبل نہیں ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹ اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کی مرضی سے کی مشاورت سے ہوتی ہے. کیونکہ جو احتساب کا نظام ہے اس کو غیر متنازع ہونا چاہیے، اس لیے یہ رکھا گیا ہے. اب سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی توسیع طریق ہے، کیا آپ خود کو گناہ گار محسوس کرتے ہیں؟ بس اتنا بتائیں. میں بالکل اپنے آپ کو گناہ گار محسوس نہیں کرتا. پوری پارلیمان نے ووٹ کیا، یہ پارلیمان کا کام نہیں تھا، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپوائنٹ کرے اور توسیع بھی کر سکے. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، توسیع پہ کوئی پابندی نہیں تھی. یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، اس لیے آیا تھا. اب سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو الزامات اب نون لیگ کے اوپر تھے وہ سارے بیک ڈور ہو رہے ہیں، تو PTA کی گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اگلے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں، سادہ اکثریت کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اب آپ لوگ کی تیاری کیا ہے اگر وہ 2/3 میجورٹی کی تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے 2/3 میجورٹی کی تیاری الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے. آپ میرے بھائی یہاں سے باہر نکلیں، ذرا بازار میں جائیں، آپ کو 2/3 نہیں، آپ کو 99% میجورٹی نظر آئے گی. 99%. میں ابھی موٹر وے پر رکا ہوں، جتنے ملازمین وہاں پر تھے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھڑائیں. ہم سے بھی چند نے کہا ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ووٹ دیا ہے. تو 99% میجورٹی انشاءاللہ آئے گی. شہباز صاحب نے جب غلطی نشاندہی کی تھی کہ اگر آپ سے یہ غلطیاں نہ ہوتی تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے، تو کیا ان غلطیوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یا کچھ کیا ہے؟ میرے بھائی ہمیشہ آدمی دیکھتا ہے کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا ہے. یہ پاکستان کا بچہ کہہ رہا ہے. 2018 میں ایک غلطی آپ تسلیم کرتے ہیں آج کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ پر نہ لے کر آنا، وہاں تک نہ جانا، اس سے استقبال نہ کرنا، وہ نون لیگ کی بڑی غلطی ہے. دیکھیں ہم کوئی فوج نہیں ہے کہ ہم حملہ آور ہو جائیں گے ہوائی اڈے پر. یہاں پر مظاہرہ ہوا، جس کو مظاہرہ بدقسمتی آپ سارے لوگ کور بھی نہیں کر سکے، تو غلطی تو آپ کی ہے کہ ایک فوٹو آپ نہیں دکھا سکے، 1 سیکنڈ کا کلپ نہیں چلا سکے. لاہور کے عوام نے، میں خود یہاں اس دن آیا تھا اور ٹھوکر نیاز بیگ سے پیدل چل کے مال روڈ پہ آیا تھا، اور الحمدللہ لاہور جتنا اس دن باہر نکلا تاریخ میں کبھی نہیں نکلا. جو ہے یہ غلطی